حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، اس کی حقارت کا ذکر فرمایا اور اس کا عظیم یعنی بڑا فتنہ ہونا بیان فرمایا۔ یا مطلب یہ ہے کہ تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کبھی معمول کی آواز میں بیان فرمایا، کبھی آواز بلند فرمائی، حتیٰ کہ ہمیں محسوس ہوا کہ وہ کھجور کے درختوں کے کسی جھنڈ میں ہے اور ابھی نکلنے والا ہے۔ جب ہم اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہماری یہ خوفزدگی کی کیفیت ملاحظہ فرمائی۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں کو کیا ہوا؟ ہم نے کہا، اللہ کے رسول، آج صبح آپ نے دجال کا ذکر فرمایا، اس کی پستی اور بلندی کا ذکر فرمایا، یا آہستہ اور بلند آواز سے تنبیہ فرمائی، حتیٰ کہ ہمیں محسوس ہوا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں دجال سے زیادہ کسی اور چیز سے خطرہ ہے۔ اگر وہ اس وقت ظاہر ہوا جبکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں تو تم سے پہلے میں اس کا مقابلہ کر لوں گا، یعنی دلائل کے ذریعے سے ہو یا اس کے شعبتوں کی حقیقت ظاہر کر کے ہو۔ اور اگر وہ اس وقت ظاہر ہوا جب میں تمہارے اندر نہیں ہوں گا تو ہر شخص اپنا دفاع خود کرے گا، اور میری عدم موجودگی میں اللہ ہر مسلمان کا مددگار ہے۔ دجال گھنگریالے بالوں والا جوان ہے، اس کی ایک آنکھ ابھری ہوئی ہے، وہ ایسا ہے کہ میں اسے عبدالعزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ تم میں سے جو کوئی اسے دیکھے اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا، اللہ کے رسول، وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ نے فرمایا، 40 دن، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 جمعہ یعنی 7 دن کے برابر، اور باقی 37 دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے کہا، اللہ کے رسول، وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، کیا اس دن میں ہمیں ایک دن کی صرف 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، اس دن میں اس کی مقدار کے مطابق اندازہ کر لینا۔ ہم نے کہا، اللہ کے رسول، زمین میں اس کے سفر کرنے کی رفتار کتنی ہوگی؟ فرمایا، جیسے بادل جس کے پیچھے ہوا لگی ہوئی ہو اور اسے اڑائے لیے جا رہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں اپنی بات تسلیم کرنے کی دعوت دے گا، وہ اس کی بات مان لیں گے اور اس کے دعوے کو سچا مان کر اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسائے تو بارش ہو جائے گی، زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں اگائے تو وہ اگا دے گی۔ ان کا مویشی شام کو چر چک کر واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں انتہائی اونچی، ان کے تھن انتہائی بڑے یعنی دودھ سے لبریز، اور ان کی کوکھیں خوب نکلی ہوئی ہوں گی یعنی خوب سیر ہوں گے۔ پھر وہ کچھ اور لوگوں کے پاس جائے گا، انہیں اپنے دعوے پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ اس کی بات ٹھکرا دیں گے، وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا۔ صبح ہوگی تو وہ لوگ قحط کا شکار ہو جائیں گے، ان کے پاس مال جانور وغیرہ کچھ نہیں رہے گا۔ پھر وہ ایک کھنڈر پر سے گزرے گا تو اسے کہے گا، اپنے خزانے نکال دے۔ فوراً زمین میں مدفون وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ پھر وہ ایک بھرپور جوانی والے ایک آدمی کو بلائے گا اور اسے تلوار کے ایک وار سے 2 ٹکڑے کر دے گا، ان ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے اتنی دور پھینک دے گا جتنی دور تیر جاتا ہے۔ پھر اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا آ جائے گا، اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہوگا۔ اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دے گا۔ وہ دمشق کے مشرق کی طرف سفید مینار کے قریب نازل ہوں گے۔ انہوں نے ورس اور زعفران سے رنگے ہوئے 2 کپڑے پہن رکھے ہوں گے، 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ٹپکیں گے، جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ جس کافر تک ان کی سانس کی مہک پہنچے گی وہ ضرور مر جائے گا۔ ان کی سانس کی مہک وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر وہ دجال کے تعاقب میں روانہ ہوں گے، حتیٰ کہ اسے لد شہر کے دروازے پر جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ نے دجال کے فتنے میں مبتلا ہو کر گمراہ ہونے سے بچا لیا ہوگا۔ ان کے چہروں سے غبار صاف کریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات سے آگاہ کریں گے۔ اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائے گا، اے عیسیٰ، میں نے اپنے کچھ بندے ظاہر کیے ہیں، ان سے جنگ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں، ان مومنوں کو حفاظت کے لیے طور پر لے جائیے۔ تب اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو چھوڑ دے گا، اور وہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہر ٹیلے سے اتر اتر کر بھاگے آ رہے ہوں گے۔ ان کے پہلے لوگوں یعنی ہجوم کے شروع کے حصے کا گزر بحیرہ طبریہ سے ہوگا، وہ اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب ان کے پچھلے افراد گزرے گے تو کہیں گے، کبھی اس مقام پر پانی بھی ہوتا تھا۔
اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی طور ہی پر موجود ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کی وجہ سے کہیں آ جا نہیں سکیں گے، اس لیے خوراک کی شدید قلت ہو جائے گی، حتیٰ کہ انہیں ایک بیل کا سر اس سے بہتر معلوم ہوگا جتنا تمہیں آج کل 100 اشرفیوں کی رقم اچھی لگتی ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اللہ کی طرف توجہ فرمائیں گے اور دعائیں کریں گے، تب اللہ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا، چنانچہ وہ سارے کے سارے ایک ہی بار مر جائیں گے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی پہاڑ سے اتریں گے تو دیکھیں گے کہ ایک بالغ جگہ بھی ایسی نہیں جو ان کی بدبو، ان کی سڑان اور ان کے خون سے آلودہ نہ ہو۔ وہ اللہ کی طرف توجہ فرمائیں گے اور دعائیں کریں گے تو اللہ ایسے پرندے بھیج دے گا جو بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے، ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ ان پر ایسی بارش نازل فرمائے گا جس سے نہ اینٹوں کے مکان میں بچاؤ ہوگا نہ خیمے میں۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی، پھر زمین کو حکم ہوگا اپنے پھل اگا اور برکت دوبارہ ظاہر کر دے۔ ان دنوں ایک جماعت ایک انار کھائے گی تو سب افراد سیر ہو جائیں گے اور اس کا چھلکا ان سب کو سایہ کر سکے گا۔ اللہ دودھ والے جانوروں میں اتنی برکت دے گا کہ ایک دودھ دینے والی اونٹنی سے ایک بڑی جماعت کا گزارا ہو جائے گا، اور ایک دودھ دینے والی گائے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی، اور ایک دودھ دینے والی بکری ایک بڑے کنبے کو کافی ہوگی۔ وہ اسی انداز سے خوشگوار اور بابرکت ایام گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک خوشگوار ہوا بھیج دے گا، ان کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور باقی ایسے لوگ رہ جائیں گے جو اس طرح سرعام جمع کریں گے جس طرح گدھے جفتی کرتے ہیں، انہی پر قیامت قائم ہوگی، یعنی سور پھونکنے پر یہی لوگ مریں گے۔